جی باجی، یہ اس طرح کے موقع بڑے اہم ہوتے ہیں، اور صبر کرنے کا اصل اجر اسی وقت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بخشش فرمائے اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اصل میں یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ پہلے جا رہے ہیں، ہم نے بعد میں جانا ہے۔ جو باقی بچ گئے ہیں، کسی نے بچنا نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ ان معاملات کے اندر ہم سارے کے سارے بے بس ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کچھ ہے، لیکن جانا سب نے ہے، کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے نبیوں کے امام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور یہ وہ موقع قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت میں خوب دعائیں کی جائیں، جانے والوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے لیے دعا کی جائے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھا جائے۔ خوب دعا کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، پاکی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، زبان کا ہلانا ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ زبان سے کر سکیں زبان سے کر لیں، ہاتھ اٹھا کے کر سکیں ہاتھ اٹھا کے کر لیں، لیکن دعا بہت آسان ہے۔ اپنے آپ کو مستقل دعا میں لگائیں۔ ان کے لیے دعا کریں سب سے پہلے، پھر اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کو مستقل دعاؤں میں لگائیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اصل صبر وہ ہوتا ہے جو آدمی پہلے وقت میں بالکل ابتدا میں جو صبر کرتا ہے، وہ اصل صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں زیادہ رونا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور بے صبری کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کی جو باتیں ہیں اس کو زیادہ یاد نہ کیا جائے۔ صبر کرنے کا طریقہ احادیث میں یہ بتایا گیا کہ ان کی باتوں کو، ان کی چیزوں کو زیادہ یاد نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جن سے صبر ختم ہو، صبر ٹوٹے، صبر کا دامن چھوٹے، ان باتوں کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے، ان باتوں کو یاد بھی نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ جانے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ جس چیز کا ہونا ہے وہ ہے دعا، دعائے مغفرت۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ مثال کے طور پہ ہم ان کے لیے بہت آسان دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما۔ عربی میں نہ پڑھ سکیں اردو میں اس کو بول لیں، انگریزی میں بول لیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ خود بھی کریں اور سب کو سکھائیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جانے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ جب کوئی دعا کرتا ہے، خاص طور پہ بیٹا بیٹی دعا کرتا ہے، تو قبر میں پہاڑوں کے برابر اجر داخل کیا جاتا ہے، اور وہ جو جانے والا ہے اس تک پہنچتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو دعا کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ دعا میں خوب لگیں، خوب خوب مغفرت کی دعا کریں۔ مختصر دعا میں نے بتا دی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ خوب دعا کی جائے ان کے لیے۔ اسی طرح رب اجعلنی جو نماز کے آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کا آخری جو دعا ہے
وہ والدین کے لیے ہے۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ لیکن ہم وہاں پر پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ تقریباً بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہوگی، تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ربنا اغفر لی، یہ وہ دعا ہے جو قرآن نے، جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، خود ہی سکھائی ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جو قرآنی دعائیں ہیں اور جو احادیث کی دعائیں ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہمیں کہے کہ یوں اپلیکیشن لکھو، یوں درخواست لکھ کر مجھے دو، تو جب اگر ویسے اپلیکیشن لکھ کر دی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یوں دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو دعاؤں کے اندر یہ مختلف دعائیں، میں نے کچھ قرآنی دعائیں آپ سے عرض کر دیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے مالی صدقہ، کہ کسی غریب کا تعاون کر دیا جائے، کسی بیمار کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ جتنا ضرورت مند ہوگا اور اس کی ہم مدد کریں گے اور جتنا چھپ کر کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ دو کام صدقے کے اندر اجر کو بڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جتنا ضرورت مند ہو اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی طالب علم ہے، علم الہی میں مشغول ہے، نیک آدمی جتنا ہوگا اس سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ضرورت مند ہے اور اس تک ہم اس کی ضرورت کو پہنچائیں تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح چھپ کر خفیہ اور مخفی طور پر جتنا صدقہ کیا جائے گا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو جانے والوں کے لیے دوسری چیز جو احادیث میں آئی ہے وہ ہے مالی صدقہ۔ ہاں، اس کے لیے کوئی دیگ پکانا اور خاص چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، بس ضرورت مند کو دیکھ کر اس تک پہنچا دیا جائے، یعنی کوئی بیوہ ہے اس تک پہنچا دیا جائے، کوئی غریب بچی ہے اس کے جہیز کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے اس تک کوئی چیز پہنچا دی جائے، کوئی عیالدار ہے اس تک کوئی چیز پہنچا دی جائے، یعنی اس طرح سے مالی صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے بدنی عبادات، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، کلمہ ہے، اور نوافل ہیں، نوافل پڑھ کر نفل نمازیں پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے، نفلی روزے رکھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے، ان کی طرف سے حج اور عمرے کیے جائیں، طواف کیا جائے، اس کا ثواب ان کو پہنچایا جائے۔ ان چیزوں کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن آج کل عام طور پہ یہ جو تیسرے نمبر کی چیز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کا اہتمام تو خوب کیا جاتا ہے اور مالی صدقہ بھی کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ظاہری طور پر ہوتا ہے، صدقے کی اصل روح نہیں ہوتی۔ اور جو پہلے نمبر کی چیز ہے جو میں نے بتائی کہ دعا، اس کا تو بالکل بہت کم، کہیں شاد و نادر ہی اہتمام ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے صبر بھی ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا، اور جانے والوں کو اس سے، ان چیزوں سے فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ سورۃ یاسین کوشش کی جائے روز پڑھ کر اپنے جانے والوں کو بخش دی جائے۔ سورۃ یاسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ یاسین پڑھ کر اپنے مردوں کو بخشا کرو، اپنے فوت ہوئے لوگوں کو بخشا کرو، کہ یہ ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب پہنچایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، 10 قرآن پاک کے برابر۔ اور نماز کے اندر اگر ہم سورۃ یاسین پڑھیں تو اجر 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بتائیں 100 گنا 100 سے ضرب دیں تو کتنا اجر ہو جائے گا جب ہم نماز میں پڑھیں گے؟
تو سورۃ یاسین کو یاد کر لیں اور نماز میں پڑھ کر اپنے جانے والوں کو اس کا ثواب اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں، دعا میں لگائیں، مالی صدقہ کریں خفیہ طور پہ، اور بدنی عبادات کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، اور ساری امت کو بھی یاد رکھیں، ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیں اس وقت قبول ہو رہی ہیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اور بہن بھائیوں کو، اور جو بھی ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی یہ میرا میسج پہنچائیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان اعمال کے اندر لگائیں، اور اس وقت کو ضائع نہ کریں رونے دھونے کے اندر اور دوسری ادھر ادھر کی باتوں کے اندر، اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت کو، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت کو دعاؤں کے اندر خاص طور پہ لگا کر اس وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل